کہتے ہیں جنت زمین پر نہیں، لیکن جو بھی بھیڑیا آتا ہے اس کا یقین بدل جاتا ہے۔ آج ہم مظفر آباد کی وادی بھیڑی کی سیر پر نکل رہے ہیں، لیکن یہ کوئی عام سیر نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس نا ایک سفری روداد ہے۔ یہ کوئی گائیڈ بک نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ بھئی اتنے کلومیٹر ہیں یا یہ راستہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک شاعرانہ اور بہت ہی آپ کہیں احساساتی قسم کا تجربہ ہے۔ یہ تحریر ہمیں الفاظ کے ذریعے وادی کی خوشبو، اس کی آوازیں، اس کے مناظر محسوس کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس تحریر کے مطابق وادی بھیڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ صرف ایک سیاحتی مقام نہیں رہتی بلکہ ایک احساس بن جاتی ہے۔ آئیے اس تحریر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ یہ تحریر ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ وادی میں کیا نظر آتا ہے، نہیں، بلکہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ وہاں جا کر انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں فطرت کو ایک زندہ وجود کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ سانس لیتے ہیں یا ندیاں گنگناتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہمارے ذہن پر کیسے اثر کرتی ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس تحریر کے ذریعے اس وادی کی روح کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو بھئی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریر ہمیں سب سے پہلے باندہ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف لے جاتی ہے۔ لکھنے والے نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ راستہ بھئی ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا کوئی منظر چل رہا ہو، اور وہاں کی ہوا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں وہ تازگی ہے جو سیدھی دل کے اندر اتر جائے۔ یہ صرف سفر نہیں لگ رہا بلکہ ایک تجربے کی شروعات محسوس ہوتی ہے۔ اس نقطے پر تھوڑا رکتے ہیں۔ عام طور پر ہم سفر کے اس حصے کو بس منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہی سمجھتے ہیں نا؟ جی بالکل، بس جلدی سے پہنچ جائیں۔ لیکن یہ تحریر بتاتی ہے کہ یہ خود ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ دراصل ماہرین نفسیات اسے ایک نام بھی دیتے ہیں، ٹرانزیشنل سپیس کہتے ہیں، یا اردو میں کہیں تو عبوری وقفہ۔ مطلب شہر کی تیز رفتار زندگی سے نکل کر فطرت کے سکون میں داخل ہونے کے لیے ہمارے ذہن کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ پتھریلا، سست رفتار راستہ دراصل ہمارے دماغ کو ریسیٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ ہمیں شہر کی سوچوں سے نکال کر آنے والے تجربے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو بھیڑی کا تجربہ وادی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی یہ سڑک کا سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک ذہنی تیاری بھی ہے۔ ہم شہروں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ مسلسل تھک رہا ہے، اور پھر جب یہ سفر طے ہوتا ہے تو ہم وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ تحریر کے مطابق وادی بھیڑی کی 3 بنیادی شناختیں ہیں: نیلی ندیاں، سبزہ زار، اور وہ آبشاریں جو کہیں نہ کہیں پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اور ان ندیوں کے پانی کا رنگ، اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ استعمال کی گئی ہے کہ پانی اتنا شفاف ہے جیسے نیلا شیشہ ہو۔ اور یہ شفافیت، یہ صرف ایک بصری خوبصورتی نہیں ہے، اس کے گہرے معنی ہیں۔ دیکھیں، ہماری شہری زندگی میں ہر چیز پیچیدہ ہے، ملاوٹ زدہ ہے، ہمارے تعلقات، ہماری خوراک، یہاں تک کہ ہوا بھی۔ ایسے میں جب ہم شیشے کی طرح شفاف پانی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر سادگی اور پاکیزگی کی ایک بھولی ہوئی خواہش کو جگاتا ہے۔ یہ فطرت کی وہ خالص شکل ہے جس کی تلاش میں ہم لاشعوری طور پر رہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں اب بھی کچھ چیزیں اپنی اصلی خالص حالت میں موجود ہیں۔ اور اس شفاف پانی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو وادی کی پہچان ہے: خاموشی۔ لیکن یہ وہ خاموشی نہیں جو کانوں کو چبھتی ہو یا تنہائی کا احساس دلاتی ہو۔ تحریر میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ خاموشی ہے جو خود باتیں کرتی ہے۔ یہ تصور تو بہت گہرا ہے، لیکن کیا یہ صرف شاعرانہ خیال ہے یا اس کا کوئی حقیقی مطلب بھی ہے؟ نہیں، اس کا ایک بہت حقیقی اور سائنٹیفک مطلب ہے۔ ماہر نفسیات کی ایک تھیوری ہے جسے اٹینشنل ریسٹوریشن تھیوری کہتے ہیں۔ اس کے مطابق شہر میں ہمارا دماغ ہر وقت ڈائریکٹڈ اٹینشن کی حالت میں رہتا ہے۔ مطلب بامقصد توجہ، جیسے ٹریفک، کام، فون نوٹیفیکیشنز، اس سے ہمارا دماغ تھک جاتا ہے۔
جب ہم بھیڑی جیسی قدرتی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمارا دماغ اس تھکاوٹ سے نکل کر ایک پرسکون غیر ارادی توجہ کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اسی حالت میں ہمارے اپنے دبے ہوئے خیالات اور احساسات وہ سطح پر آنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں جو لگتا ہے نا کہ خاموشی باتیں کر رہی ہیں، اچھا، وہ دراصل ہمارے اپنے اندر کی آواز ہوتی ہے جو شہر کے شور میں ہمیں کبھی سنائی نہیں دیتی۔ کمال کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں جو ہمیں پہلی بار اتنی واضح سنائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جگہ آپ کو خود سے ملوا رہی ہے۔ اچھا، وادی میں داخل ہونے کے بعد سفر مزید گہرائی میں جاتا ہے۔ تحریر ہمیں جپسر اور شاخوڑ جیسے علاقوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں کے بلند و بالا درختوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر ایک آواز سنائی دیتی ہے، چھمبر آبشار کی۔ اس آواز کے بارے میں مصنف کی تشریح بہت منفرد ہے۔ وہ اسے پانی کا شور نہیں، قدرت کا نغمہ کہتا ہے۔ بالکل، یہاں پر بھی عام سے تجربے کو ایک گہرا مطلب دیا گیا ہے۔ آپ سوچیں، ہم شور اور نغمے میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ شور بے ترتیب ہوتا ہے، پریشان کن۔ نغمے میں ایک ردم ہوتا ہے۔ بالکل، نغمے میں ایک ہم آہنگی ہوتی ہے جو سکون دیتی ہے۔ مصنف یہی کہہ رہا ہے کہ بھیڑے کی فطرت میں ہر چیز ہم آہنگ ہے، اور تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ شہر کا بے ہنگم شور ہمارے جسم میں تناؤ کے ہارمونز پیدا کرتا ہے، جبکہ پانی گرنے یا ہوا چلنے جیسی قدرتی آوازیں، جنہیں پنک نوائز بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون کرتی ہیں۔ تو مصنف جب اسے نغمہ کہتا ہے تو وہ صرف شاعری نہیں کر رہا، وہ ایک حیاتیاتی حقیقت بیان کر رہا ہے جو اس نے خود محسوس کی۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ صرف ایک مثبت سوچ کا نتیجہ نہیں؟ مطلب ایک تھکا ہوا مسافر یا کوئی ایسا شخص جو پہلے سے اداس ہو، وہ شاید اسے شور ہی کہے۔ کیا جگہ کا تاثر ہمارے اپنے ذہنی حال پر منحصر نہیں ہوتا؟ آپ کی بات میں وزن ہے۔ ہمارا ذہنی حال یقیناً ہمارے تجربے پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ بھیڑے جیسی جگہیں آپ کے ذہنی حال کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اچھا، یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ جگہ اور انسان کا ذہنی حال دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مل کر ایک نیا تجربہ تخلیق کرتے ہیں۔ اور یہ سفر ہمیں ایک اور مقام پر لے جاتا ہے، کالا جبڑا۔ تحریر کے مطابق یہ ایک بلند جگہ ہے جہاں سے پوری وادی کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ مصنف اس لمحے کے سکون کو بیان کرتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر جب نیچے بہتے پانی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ وقت رک جانے والی بات، مجھے لگتا ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ منظر خوبصورت تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حال میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے ماضی یا مستقبل کی فکر ہی نہیں رہی۔ یہ تو ایک طرح سے مائنڈفلنس یا مراقبے جیسی کیفیت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسے نفسیات میں فلو سٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کام یا منظر میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں اور وقت کا احساس کھو بیٹھتے ہیں، یہ ذہنی صحت کے لیے ایک انتہائی مثبت کیفیت ہے۔ صحیح۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم ہر وقت گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، آنے والے کل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں یا گزرے ہوئے کل پر پچھتاتے ہیں۔ ایسی جگہ پر جا کر یہ احساس ہونا کہ وقت رک گیا ہے، دراصل ہمارے دماغ کا اس قید سے آزاد ہو جانا ہے۔ اور اسی کیفیت کے جواب میں ایک کردار کہتا ہے، کاش ہم یہ لمحے ہمیشہ کے لیے روک سکیں۔ یہ ایک بہت ہی انسانی اور قابل فہم خواہش ہے۔ ہم سب خوبصورت لمحوں کو قید کر لینا چاہتے ہیں۔ اور یہ خواہش اس جگہ کے گہرے اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ وقت کو روکنے کی آرزو دراصل اس لمحے کی بے پناہ خوبصورتی اور سکون کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لینے کی تمنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس شور بھری دنیا میں واپس جانا ہے جہاں یہ سکون میسر نہیں، اس لیے ہم اس خاموشی، اس منظر، اس احساس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ روح کو متاثر کر رہی ہے۔ اور پھر شام ڈھلتی ہے۔ تحریر کا اختتامی حصہ وادی کے مجموعی تاثر کو سمیٹتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پوری وادی سنہری ہو جاتی ہے، سبز میدان روشنی میں نہا جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حسیاتی تجربے کا ذکر ہے، خوشبو کا۔ ہوا میں دعاؤں جیسی خوشبو بھر جاتی ہے۔ یہ تشبیہ بہت ہی لطیف اور روحانی ہے۔ دعا جیسی خوشبو، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت معنی خیز تشبیہ ہے۔ دیکھیں،
دعا کا تعلق پاکیزگی، امید، سکون اور کسی بالاتر طاقت سے جڑنے کے احساس سے ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب مصنف کہتا ہے کہ ہوا میں دعا جیسی خوشبو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا ماحول صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی پاکیزہ اور پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ جنگلی پھولوں، گیلی مٹی اور ٹھنڈی ہوا کا مرکب ہے، لیکن اس کا مجموعی اثر ایک روحانی تجربے جیسا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ سے فطرت کے اندر ایک مقدس احساس، ایک سیکرڈنس کو محسوس کیا ہے۔ اور یہیں پر تحریر اپنے حتمی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ ایک کردار کہتا ہے بھیری صرف ایک وادی نہیں، اور دوسرا جواب دیتا ہے یہ ایک احساس ہے جو دل کو چھو جائے اور واپس آنے نہ دے۔ یہ جملہ پوری تحریر کا نچوڑ ہے۔ بالکل، اور اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ احساس کیا ہے۔ یہ صرف خوبصورت مناظر کا مجموعہ نہیں ہے، یہ وہ ذہنی تبدیلی ہے جو سفر کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ اٹینشنل ریسٹوریشن ہے جو خاموشی میں ملتی ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو قدرت کی نغمگی سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ فلو سٹیٹ ہے جہاں وقت رک جاتا ہے۔ یہ تمام نفسیاتی اور حسیاتی تجربات مل کر ایک ناقابل بیان احساس تشکیل دیتے ہیں جو اس جگہ کی اصل پہچان بن جاتا ہے۔ اور واپس آنے نہ دے کا جملہ اس جگہ کی مغناطیسی کشش کو ظاہر کرتا ہے، جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تو اس تحریر کے مطابق بھیڑی کا سفر صرف آنکھوں کا نہیں بلکہ روح کا سفر ہے۔ یہ جگہ صرف خوبصورت مناظر نہیں دکھاتی بلکہ اندر کے شور کو خاموش کرتی ہے۔ اور تحریر کا آخری اور طاقتور پیغام بھی یہی ہے۔ اگر کبھی زندگی کی دوڑ سے تھک جاؤ تو آ جانا بھیڑی، مظفرآباد۔ یہ وادی تمہیں خاموشی میں محبت سکھا دے گی۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات پر گفتگو ختم کرتی ہے۔ یہاں محبت شاید فطرت سے، اپنے آپ سے اور اس سکون سے محبت ہے جو ہمیں بھاگتی دوڑتی زندگی میں نہیں ملتا۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی جگہیں ہمیں اپنے اندر کا سکون تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اس بھیڑیے والے احساس کا کوئی چھوٹا سا حصہ اپنی شہری زندگی میں واپس لا سکتے ہیں؟ کیا حقیقی سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سینکڑوں میل دور جانا ضروری ہے؟ یا یہ جگہیں دراصل ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سکون ہمارے اندر ہی موجود ہے، بس اسے سننے کے لیے ہمیں دنیا کا شور تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔